الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر وقال اللہ تبارک وتعالی اقیموا الصلاة وقال اللہ تبارک وتعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھول ہے گلاب کا پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اللہ سے صلح کر لیتا ہے اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کی چاہت یہ ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائے، درست ہو جائے، تکلیفیں دور ہو جاوے، زندگی گزارنے میں مزہ آ جاوے۔ وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ اعمال کو سنوار لے، عمل پہ لگ جائے، اخلاص والے اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا رہے۔ تو نیک اعمال کرتے 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 ایک وقت آئے گا اللہ تعالی حالات کو درست فرما دیں گے۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے حالات سنور جائیں، اعمال سنوارو حالات سنور جائیں گے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی بن جاوے، فرمایا آخرت بنا لو اللہ دنیا بنا دے گا۔ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے سے ہر کوئی تقریباً خوش ہو جاوے۔ مخلوق جو ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، ملنے جلنے والے سب میرے سے راضی ہو جاوے۔ کوئی عمل ہے؟ فرمایا ہاں، آپ اللہ کو راضی کر لو اللہ سب کو آپ سے راضی کر دے گا۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو، گناہ نہ کرو، نمازیں نہ چھوڑو۔ آپ اللہ سے صلح کر لو، اللہ مخلوق کے ساتھ آپ کی صلح کر دے گا۔ تو گزشتہ کل اس عنوان پہ بات ہوئی تھی کہ حالات سنوارو، حالات سنوارنے کے لیے کیا کرو؟ اعمال سنوار لو، حالات سنور جائیں گے۔
آج کی مجلس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. بھینس خریدی جاتی ہے دودھ کے لیے نہ کہ گوبر کے لیے. کوئی آدمی بھینس کو گوبر کے لیے خریدتا ہے کیا؟ نہ 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 نہ. بھینس تو خریدی جاتی ہے دودھ کے لیے، گوبر آ جاتا ہے فری میں. یوں فرمایا کہ یہ دودھ آخرت ہے، یہ دودھ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کو لے لو تو یہ دنیا جو گوبر ہے یہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی، عافیت کے ساتھ آ جائے گی، برکتوں کے ساتھ آ جائے گی، رحمتوں کے ساتھ آ جائے گی، چین سکون کے ساتھ آ جائے گی، ڈاکٹروں اور عاملوں کے چکروں سے بچتی بچتی آ جائے گی، اطمینان کے ساتھ آئے گی، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہوئے آئے گی، گھر میں سکون لاتے ہوئے آئے گی. کب؟ فرمایا کہ جب آخرت سنوار لی جائے، جب آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاری جائے، جب گناہوں سے بچا جائے. تو جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. بھینس کی بات آئی تو دو چار باتیں عرض کروں، ذرا دھیان سے سنیں، میرے رب کی قدرت تو دیکھیں. بھینس انتہائی کالے رنگ کی، چارہ کھاتی ہے ہرے رنگ کا. بھینس کالے رنگ کی، چارہ ہرے رنگ کا، تو دودھ فرمایا کہ انتہائی سفید. اللہ اکبر کبیرہ. کیا میرے رب کی قدرت ہے. بھینس ہے تو کالے رنگ کی، چارہ کھاتی ہے ہرے رنگ کا، اور دودھ دیتی ہے ایک دم سفید رنگ کا. یہ جہاں سے دودھ آتا ہے نا تو ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے. من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے. ان دونوں کے درمیان سے اتنا صاف شفاف دودھ کون نکالتا ہے جس میں گوبر کی کوئی بدبو بھی نہیں اور خون کی کوئی ملاوٹ بھی نہیں. یوں فرمایا کہ یہ تو میرے اللہ کی ذات ہے. ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے، گوبر بھی ناپاک ہے خون بھی ناپاک ہے. ان دونوں کے درمیان سے لبنن خالصا، اتنا صاف اور شفاف دودھ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. ایک بھینس میں سے روزانہ شام کو 5 لیٹر دودھ نکلتا ہے. 1 لیٹر نکالا، اس کے تھن میں ابھی 4 لیٹر موجود ہے، ہاتھ لگاؤ تو دودھ نکلتا بھی ہے. لیکن اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں ہوتا. یہ بتاؤ آتا کہاں سے؟ کون ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کو دودھ سے جوڑ دیا کہ کم سے کم دودھ دیکھ کے تو مجھے پہچان لو، میرے ہو جاؤ، میری نافرمانی تو نہ کرو. انسان چائے پی رہا ہے تو دودھ موجود ہے، بونویٹا پی رہا ہے تو دودھ موجود ہے. انسان اگر کافی پی رہا ہے تو دودھ موجود ہے، فالودہ پی رہا ہے تو دودھ موجود ہے، آئس کریم کھا رہا ہے تو وہ دودھ سے بنا ہے، گھی دودھ سے بنا ہے، ملائی دودھ سے بنی ہے، دہی دودھ سے بنی ہے، پنیر دودھ سے بنا ہے، مکھن دودھ سے بنا ہے، آئس کریم دودھ سے بنی ہے، ملک شیک دودھ سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کو دودھ سے جوڑ دیا کہ آپ بہت سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس میں دودھ آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ دودھ کی برکت سے ہمیں اپنی قدرت بتا رہا ہے. جستجوے یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. دودھ کو دیکھ کے ملائی کا، ملائی کو دیکھ کے گھی کا پتہ چلتا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کے بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. ایک بائک چل رہی ہے ایسے ہی نہیں چل رہی، کوئی چلا رہا ہے. ایک کار چل رہی ہے
है, ऐसे ही नहीं चल रही, कोई चला रहा है। एक ट्रेन चल रही है, ऐसे ही नहीं चल रही, कोई चला रहा है। इतनी बड़ी दुनिया है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दिन, कभी रात, कहीं शादी, कहीं मौत, मैयत, ये सारा निजाम ऐसे ही नहीं चल रहा है, कोई चला रहा है। वो कौन है? वो मेरा अल्लाह है। हमें पैदा किसने किया? अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हमें एक नापाक कतरे से पैदा किया। इंसान को कोई अच्छी चीज बनानी हो ना तो मटेरियल अच्छा चाहिए। चाय पत्ती जितनी अच्छी होगी उतनी चाय अच्छी बनेगी, और दोरा जितना अच्छा होगा उतना कपड़ा अच्छा बनेगा। इससे पता चला कि मटेरियल अच्छा होगा तो चीज अच्छी बनेगी। अल्लाह ताला को हजरत इंसान को बनाना है और मटेरियल में नापाक कतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे रब की कुदरत है। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है। एक नापाक कतरा इस्तेमाल किया और उससे हजरत इंसान को बना दिया। अंधेरे में तो चाय भी नहीं बनती, और अल्लाह ताला माँ के पेट में कई अंधेरी कोठड़ियों में हाथ भी बना रहे, पैर भी बना रहे, कान भी बना रहे, नाक भी बना रहे, जुबान भी बना रहे, दिल दिमाग भी बना रहे, और अपनी कुदरत बता रहे। और सारी दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, लॉयर, उलमा, अल्लाह वाले, टेक्नोलॉजी के माहिरीन सब मिल करके एक मच्छर नहीं बना सकते। ये दुनिया वालों की ताकत। और अल्लाह ताला माँ के पेट में कई अंधेरी कोठड़ियों में हर एक की फिंगर प्रिंट भी अलग अलग बनाता है। ये मेरे रब की ताकत है। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले। अल्लाह बड़े हैं, सब बड़ों से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इंसान किसी को बड़ा समझता है ना तो उसका अदब करता है, उसकी बात मानता है, उसकी नाफरमानी नहीं करता। मुरीद शेख को बड़ा समझता है तो शेख की बात मानता है। शागिर्द उस्ताद को बड़ा समझता है तो उस्ताद की बात मानता है। मुलाजिम सेठ को बड़ा समझता है तो सेठ की बात मानता है। मुक्तदी इमाम को बड़ा समझता है तो इमाम की बात मानता है। बेटा बाप को बड़ा समझता है तो बाप की बात मानता है। स्टूडेंट सर को बड़ा समझता है तो सर की बात मानता है। इससे पता चला कि इंसान जिसको अपना बड़ा समझता है ना उसकी बात को मानता है। सब बड़ों से बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब इंसान को ये इस्तेजार हो जाए ना कि अल्लाह बड़ा है, फिर इंसान अल्लाह को याद करता है, फिर इंसान अल्लाह की बात को मानता है, फिर इंसान गुनाह नहीं करता, फिर प्यारे नबी के तरीकों पर चलता है, अल्लाह के हुक्मों पे आ जाता है, अपनी आखिरत को बना लेता है, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देता है, फिर गैरों की नकल नहीं उतारता, फिर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारता है। जब इंसान अल्लाह को बड़ा समझता है ना, फिर अल्लाह की बात को मानता है। तो मेरी दीनी माओ बहनों, बात यहां से चली थी कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबको दूध से जोड़ दिया। कोई भी इंसान भैंस खरीदता है दूध के लिए, न के गोबर के लिए। गोबर फ्री में आता है, ये दूध अल्लाह का दीन है, अल्लाह के दीन को ले लो। ये दुनिया जो गोबर है ना, ये कदमों में आएगी। अब हम में से हर आदमी चाहता है कि हमारी आखिरत बन जावे, हमारी आखिरत संवर जावे, हमारी आखिरत बेस्ट हो जावे, आखिरत बन जावे। उसके लिए क्या करें? फरमाया कि बुनियादी तौर पे अपनी नमाज बना लो, अपनी नमाज को संवार लो। नमाज बनती है आखिरत बन जाती है, नमाज बिगड़ जाती है आखिरत बिगड़ जाती है। नमाज बनती है जिंदगी बन जाती है, नमाज बिगड़ जाती है जिंदगी बिगड़ जाती है। माशाअल्लाह, हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले, कलीमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ते तो है, उसको थोड़ा सा फोकस करें, उसको अहमियत दें, खुशू और खुजू के साथ पढ़ें, ध्यान के साथ पढ़ें, क्वालिटी वाली पढ़ें, अल्लाह को पसंद आ जाए ऐसी पढ़ें, उठक बैठक ना करें, सिर्फ हाजिरी ना पुराएं, दिल की हाजिरी के साथ। अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, ये नमाज मुझे काम आएगी, ये नमाज की बरकत से अल्लाह ताला मेरे मसले हल कर देंगे, मेरी दुनिया आखिरत बना देंगे। इसके लिए सबसे पहले वुजू अच्छा करे। यूं फरमाया कि जिसका वुजू अच्छा उसकी नमाज अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी। मैं नमाज है, क्योंकि नमाज की एक तासीर है, नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से बचा लेती है।
اب ہم نماز بھی پڑھے بے حیائی کے کام بھی کریں، نماز بھی پڑھے برائی کے کام بھی کریں، نماز بھی پڑھے بد نظری بھی کریں، نماز بھی پڑھے جھوٹ بھی بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کا قرآن تو ایک دم سچا ہے، اگر ہماری نماز جاندار ہو جائے تو یہ نماز ہم کو بے حیائی برائی کے کاموں سے بچا لے گی، اسی نماز کی برکت سے ہم کو تقویٰ مل جائے گا، اللہ مل جائے گا۔ نماز بنے گی تو زندگی بنے گی، نماز بگڑے گی تو زندگی بگڑ جائے گی۔ اسی لیے نماز کو اوپر فوکس کرنا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، لمبی نماز پڑھنی ہے۔ یوں فرمایا کہ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ نمازوں کو اہمیت دیں، وضو اچھا کریں، کم پانی کا استعمال کریں، مسواک کا اہتمام کریں۔ مسواک کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز 70 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے اگر نماز میں مسواک کیا جائے، وضو میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا کرنا یہ تو سنت ہے، بلکہ 4 چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے، اس میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ ہمارے پاس 20,000 روپے والا موبائل تو ہوتا ہے لیکن 20 روپے والا مسواک نہیں ہوتا، یہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ آپ کے بعد ہم ہر نماز مسواک کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اول وقت پڑھیں گے، لمبی پڑھیں گے، کوالٹی والی پڑھیں گے۔ چہرہ دھوئے اس وقت تصور کرے چہرے سے جو گناہ کیے تھے وہ دھل رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں۔ ہاتھ دھوئے اس وقت خیال کرے کہ ہاتھوں سے جو گناہ کیے وہ نکل رہے ہیں۔ سر کا مسح کرے اس وقت گمان کرے کہ جو سر سے غلط سوچا وہ نکل رہا ہے۔ پیر دھوئے اس وقت گمان کرے کہ پیر سے جو گناہ کیے ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ وضو کرتے ہیں نا تو وضو کے ساتھ گناہ بھی دھلتے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے تھے، ان کے آگے کوئی وضو کرتا تھا تو وضو کا پانی دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی تھی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تقریباً دعا کی کہ اللہ کرے کہ یہ کیفیت ختم ہو جاوے تاکہ کسی کے عیب پتہ نہ چلے، عیبوں کا پتہ نہ چلے۔ تو وضو بہت بڑی چیز ہے، وضو بہت بڑی طاقت ہے، وضو کرنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ بمبئی گئے تھے تو کافی لمبا سفر ہو گیا، تھکن ہو گئی، 7 گھنٹے لگ گئے، ٹریفک لگ گئی۔ ایک بزرگ کے ساتھ تھا میں، حضرت ہم لوگ وضو کرنے بیٹھے، حضرت نے کہا کہ بیٹا ابھی ہم وضو کریں گے نا تو ایک دم فریش ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ایسا حضرت؟ تو کہا ہاں، وضو کی تاثیر ہے، وضو انسان کو فریش کر دیتا ہے۔ واقعتاً وضو کیا، ہم لوگ ایک دم فریش ہو گئے۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، اور جو وضو کے ساتھ ہوتے ہیں نا بہت قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو موت کے وقت کلمہ ملے گا، اور جو باوضو رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دیتا ہے۔ باوضو رہنا یہ رزق کو کھینچتا ہے، اسی لیے جب بھی فارغ ہونے کے لیے جائے، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، اور نماز کے اوپر فوکس کرنی چاہیے کہ 10-15 منٹ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہ اس کو جاندار بنا لی جائے۔ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دعائیں کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ یوں فرمایا کہ نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، شرط یہ کہ وہ نماز بن جائے، اللہ کے دھیان والی ہو جائے، ہمیں یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بہت بڑے بزرگ دیکھ رہے ہو تو انسان رکوع بھی اچھا کرتا ہے، سجدہ بھی اچھا کرتا ہے، نمازیں بھی اچھی پڑھتا ہے کہ حضرت دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے۔ او میرے عزیز، تو نماز پڑھتا ہے نا تو حضرت کا رب تیرے کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی آپا کہے کسی عورت کو کہ آپ رکوع کریے میں آپ کا رکوع چیک کرتی ہوں، آپ سجدہ کریے میں آپ کا سجدہ کرتی ہوں، تو کیسا رکوع ہوگا اور کیسا سجدہ ہوگا؟ آپا کا رب دیکھ رہا ہے اور ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ہمارا دھیان نہیں نمازوں میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ تو دین کا ستون ہے، نماز تو دین کا ستون ہے، دین کا پلڑ ہے۔
घर से सुतून हटाओ घर गिरेगा, दुकान से पिल्लड़ हटाओ दुकान गिरेगी, मस्जिद से सुतून हटाओ मस्जिद गिरेगा, मस्जिद गिरेगी। यूं फरमाया अल्लाह के दीन से अगर कोई नमाज को हटा दे तो पूरा दीन ही गिर जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक तो नमाज में है। सारी चीजें तो जमीन पे मिली है ना, हज रोजा ज़कात। नमाज की बारी आई तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज पे बुलाया, अपना दीदार करवाया। प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह अन्हा के मकान में आराम फरमा रहे थे। मुख्तसरन आपको सुनाऊं मफहूमी अंदाज में, जरा ध्यान से सुने। हजरत जिब्राइल अमीन चंद फरिश्तों के हमरा तशरीफ लाए और बड़ी मोहब्बत से अदब से आपको जगाया, मेराज के सफर की खुशखबरी सुनाई। आप वहां से उठे, हतीम काबा में तशरीफ ले गए, वहां आराम करने लगे। जिब्राइल अमीन ने आपको दोबारा उठाया, फिर आप जमजम के कुएं के करीब पहुंचे, आपको वहां लिटा दिया गया और आपके सीने मुबारक को चाक किया गया, उसमें से दिल को निकाला। जिब्राइल अमीन जन्नत से एक तश्त लाए थे, प्याला लाए थे जो सोने का बना हुआ था। जमजम के पानी से आपके कल्बे अतहर को धोया गया, दोबारा आपके दिल को आपकी जगह रखकर सीने मुबारक को पैक कर दिया गया। जिब्राइल अमीन एक सवारी लाए थे जिसका नाम बुराक था, आप उस पर सवार हुए। एक रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अमीन भी आपके साथ सवार हुए और ये आपका सफर शुरू हुआ। सबसे पहला स्टॉप हुआ मदीना मुनव्वरा में, यथरिब में। हजरत जिब्राइल अमीन ने फरमाया प्यारे नबी जी ये 2 रकात नफल अदा कर लीजिए, ये आपकी हिजरत की जगह है। आप वहां से चले तो दूसरा स्टॉप हुआ तूरे सीना पर। जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि प्यारे नबी जी ये वो जगह है कि यहाँ हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत किया करते थे। यहां भी आप 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। यहां से आप चले, तीसरा स्टॉप हुआ मदियन पर। जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि प्यारे नबी जी ये शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है, यहां भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। यहां से आप चले तो चौथा स्टॉप हुआ बैतुल लहम पर। जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि प्यारे नबी जी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, यानी बरकती जगह है, यहां भी 2 रकात नफल अदा कर लीजिए। और वहां से आप चले तो 5वां स्टॉप हुआ बैतुल मुकद्दस पर, मस्जिद अक्सा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारे अंबिया मौजूद है, एक रिवायत के मुताबिक आसमान के सारे फरिश्ते मौजूद है। जिब्राइल अमीन ने आपको आगे किया, आपने इमामत कराई। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारे नबियों को आपने इमामत कराई। अल्लाह ने पूरी दुनिया को समझा दिया कि आप इमामुल अंबिया है, आप नबियों के भी इमाम हैं। अल्लाहु अकबर। आप नबियों के भी सरदार है। आपके तरीकों में कामयाबी है और आपसे हटकर अल्लाह की कसम 100% नाकामी। कितने नौजवान है वो हमारे नबी के तरीकों के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मस्तूरात है वो नबी के तरीकों के खिलाफ है। वेस्टर्न कल्चर में, मॉडर्न कल्चर में है, न्यू लुक में है, हीरो क्रिकेटरों के तरीकों पर है, गैरों के लिबास में। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे उनके बाल अंग्रेजी तर्ज पर, गैरों के तरीकों पर, उनका लिबास गैरों के तरीकों पर। पता नहीं चलता मुसलमानों के बच्चे या किसी और के बच्चे। हमारे कितने नौजवान है वो आते हैं तो उनको सलाम करने का दिल नहीं करता, पता नहीं चलता मुसलमान है या काफिर है। जब वो सलाम करते हैं तो पता चलता है कि ये जनाब भी मुसलमान है। उस वक्त दिल दुखता है कि एक भी गैर हमारे नबी की नकल नहीं उतारता और हमारे बहुत से नौजवान गैरों की नकल उतारते। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। हमारे नबी का बड़ा ऊंचा मकाम है। 23 साल तक रोजाना रात में हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए तड़पते रहे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। आज हमको उन्हीं के तरीके पसंद नहीं आ रहे, उन्हीं का चेहरा पसंद नहीं आ रहा, उन्हीं का लिबास पसंद नहीं आ रहा, हमारी मस्तूरात को बुरका समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। ये रमजान में अल्लाह करे हमारी लाइफ चेंज हो जाए, सिर्फ रमजान के लिए नहीं, अब हमेशा के लिए हम अल्लाह के हो जाए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिह, पाक है वो जात जो ले चली राते रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिह लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह ताला हमें आशिक़ रसूल बनाए। वहां से आपका आसमानों का सफर हुआ,
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ پہنچے سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے بیڑی کو، منتہا کہتے بارڈر کو، عرش کے فرشتے، اوپر کے فرشتے اللہ کے حکموں کو لے کے آتے سدرۃ المنتہا تک، اور جو نیچے کے فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال کو لے کے جاتے ہیں وہ بھی لے کے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک۔ نیچے کے فرشتوں کی بارڈر سدرۃ المنتہا، اوپر کے فرشتوں کی بارڈر سدرۃ المنتہا، یہاں سے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل امین نے منع فرما دیا، خلاصہ یہ ہے کہ اس کے آگے میں نہیں آ سکتا، آپ چلے جائیے۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ لے گئے، پتہ نہیں کیسے لے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا بہترین سفر ہوگا، عجیب و غریب سفر ہوگا، کچھ ہی دیر میں اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ آپ پہنچے صریف الاقلام پر، اقلام قدرت کے چلنے کی جگہ جہاں تقدیر وغیرہ لکھی جاتی ہے، پھر وہاں سے آپ پہنچے عرش معلیٰ پر۔ جیسے ہی آپ نے قدم رکھا نا اللہ کے عرش پر، اللہ تعالیٰ نے سارے نورانی حجابات ہٹا لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کا دیدار کیا۔ وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کا دیدار کیا ہوگا۔ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا تو اپنی انگلیاں ہی کاٹ دی تھی، یہاں تو ہمارے محبوب اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، کیا کیفیت ہوگی۔ جب ریٹرن آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں، ہدیے میں، گفٹ میں نماز عطا فرمائی۔ بڑا آدمی جو بڑا ہوتا ہے نا وہ بڑا تحفہ دیا کرتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نمازیں لے کر آئے تو صحابہ خوشیاں منانے لگے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اور آج بہت سے لوگ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، نماز بوجھ نہیں ہے، لیکن زندگی کے سارے بوجھوں کو ہلکا کر دیتی ہے نماز۔ پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا۔ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف رک جاتا ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو روک دیتی ہے۔ تو اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ ایک عورت کا انتقال ہوا، نوجوان عورت، اس کو دفن کیا گیا، اس کا بھائی کی کوئی قیمتی چیز گر گئی، اس نے مشورہ کیا اور فوراً قبر کھولی تو اس نے کیا دیکھا کہ اندر آگ کے شعلے بلند ہو رہے۔ امی سے کہا کہ امی وہ بہن کو دفن کیا نا، اس کی قبر میں یہ حال ہے۔ تو ماں نے کہا ہاں بیٹا، تیری بہن نماز میں بہت سستی کرتی تھی اور کبھی کبھار نمازیں قضا کر دیتی تھی۔ میں اس کو پہلے ہی کہتی تھی کہ نماز میں سستی مت کر، نمازوں کو قضا مت کر، نماز چھوڑنے والے سے اللہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی نماز حکومت کی وجہ سے چھوٹے گی اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اگر کسی کی نماز وزارت کی وجہ سے چھوٹے گی اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اگر کسی کی نماز پیسوں کی وجہ سے چھوٹے گی اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی کی نماز تجارت کی وجہ سے چھوٹے گی اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمازوں کا اہتمام، کوالٹی والی نماز، لمبی نماز۔ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ سے کہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے آپ کو ذرا پریپئر کرے، تیار کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر 10-15 منٹ ہے، 10-15 گھنٹے نہیں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور دنیا کو یاد کر رہے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہو نا وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پورا اس کو دل ہی دے دیتا ہے، اور یہ اللہ سے کیسی محبت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے اور دل دنیا کو دے دیا ہے۔ بائک کی چابی گم ہو گئی، صبح سے دوپہر تک نہیں مل رہی، پہلی رکعت میں یاد آ جاتا ہے کہ کہاں رکھی ہے، اور دوسری رکعت میں پورا اس کا ایڈریس سمجھ میں آ جاتا ہے، چابی یہاں رکھی ہے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں بڑا مسئلہ ہو گیا، 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں پوری مسجد میں 3 ہوئی کہ 4 ہوئی۔ امام صاحب بھی کنفیوز ہے، کوئی کہہ رہا ہے 3 ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے 4 ہوئی۔ ایک تاجر نے کہا نماز دوہرا لو، ایک دم پکی بات ہے کہ 3 ہی ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ میری 4 دکانیں ہیں، عشاء کی نماز میں روزانہ 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، آج 3 ہی دکان کا حساب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو پتا بھی ہے تو کیسے پتا ہے؟ دنیا کی وجہ سے، دکان کے حساب کی وجہ سے۔ اللہ والوں کو دنیا میں آخرت یاد آ جاتی تھی اور ہمیں آخرت میں دنیا یاد آ جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ نماز بے حیائی برائی سے کیسے بچائے گی؟ بھائی انسان کی قدر کرو، لیکن انسان کی روح ہی نکل گئی تو اس کو دفن کرو۔ نماز بڑی اہم چیز ہے، لیکن نماز میں روح ہی نہیں، نماز میں دھیان ہی نہیں۔ مولانا کیا کرے؟ دھیان نہیں لگتا تو نماز پڑھنا بند کر دے۔ نہ بند تو نہ کرے، جس کی حاضری لگتی رہتی ہے نا اسی کو ایگزام میں بٹھاتے ہیں۔ کم سے کم حاضری تو پورا رہے کہ ہماری نماز ہو رہی ہے، لیکن کوشش، دعا، ہم قیام میں ہو نا،
کھڑے ہوتے تو کہاں دیکھتے؟ سجدے کی جگہ پہ. اس وقت اس بات کو یاد رکھو کہ آج زمین کے اوپر ہوں، ان قریب زمین کے نیچے ہوں. ہم جب رکوع کرتے ہیں نا تو پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھتے ہیں. اس وقت اس بات کو یاد رکھو، انتقال کے وقت جو روح نکلتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ نکلنا ہی پیر کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ رکوع میں دھیان لگ جائے گا. ہم سجدے میں ہو نا تو ناک کی سمت دیکھیں. اس وقت یاد رکھیں کہ انتقال کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے نا وہ ابھری ہوئی ہڈی ناک ختم ہوتی ہے قبر میں. اور ہم قاعدے میں بیٹھے تو گود میں دیکھیں، گود کی طرف، اور یاد رکھیں جس طرح یہ خالی گود ہے نا اس طرح خالی ہاتھ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. نہ فیملی ساتھ آئے گی، نہ بچے ساتھ آئیں گے، نہ کاروبار ساتھ آئے گا، نہ سونا چاندی ساتھ آئے گا، نہ چیزیں ساتھ آئے گی، نہ اور کوئی چیز ساتھ آئے گی، نہ پراپرٹی ساتھ آئے گی. انسان خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا. انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے. تو اصل چیز ہے نماز. یہ لمبی ہو جاوے، یہ کوالٹی والی ہو جاوے، یہ اللہ کے دھیان والی ہو جاوے. نماز کے بعد 2 منٹ ہر حال میں ہاتھ اٹھا ہی لیا جائے کہ جب مصلی پہ آئی گئے تو اللہ سے بھیک مانگ کے ہی جائیں. چھوٹا بچہ امی 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 یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، کیوں؟ ماں کے قریب ہے وہ. جب انسان ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے کہنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. اس لیے میرے عزیزو، میری دینی ماؤں بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا اس کو دھیان والی پڑھے. اپنی ہر دعا میں لے کہ اللہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے دھیان والی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ جیسی چاہتے ہیں نا ایسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لمبی کوالٹی والی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کا پیغام ہے، اگر نماز ہو جائے گی اللہ بے حیائی برائی کے کاموں سے روک دے گا، تو پھر تقوی مل جائے گا. تقوی والے تو اللہ کے دوست ہیں. اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تو نماز تو پڑھ رہے ہیں، بس اس کو دھیان والی پڑھ لینا. 5 وقت کی نماز، تہجد، اشراق، چاش، اوابین. نماز میں ہم کسی سے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہم نماز میں ہیں، وضو کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ کھڑے، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہے ہیں، زمزم کا پانی بھی نہیں پی رہے، کھجور بھی نہیں کھا رہے. بازو میں کتنے اللہ والے آئے تو ان سے ملاقات بھی نہیں کر رہے، کروڑوں روپے کی ڈیل ہو رہی ہو اس کے باوجود کسی کا فون نہیں اٹھاتے. کیوں؟ جو اللہ سب سے بڑا ہے نا اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن عجیب حال ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دل کہیں اور ہے. اسی لیے یہ رمضان میں اس کی خوب پریکٹس کر لو اور پوری زندگی اس بات کا اہتمام کرو کہ انشاءاللہ نماز کو فوکس کریں گے. وضو میں کم پانی، مسواک کا اہتمام. وضو کر رہا ہوں تو میرے گناہ دھل رہے ہیں، اس کا استحضار. اور اس کے بعد نماز، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، دھیان کے ساتھ، اور اللہ سے مانگنا اور اپنی طلب اللہ کو بتانا. اللہ کرے کہ ہم نمازوں کے اہتمام کرنے والے ہو جائیں. بہت سے لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ان کی نیت ہی ہوتی ہے رمضان تک، اللہ رمضان میں توفیق دے دیتا ہے، رمضان کا چاند دیکھتے ہیں ان کی نیت ختم ہو جاتی. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ موت تک نمازوں کا اہتمام کریں گے. اور کسی کی اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہو رمضان میں شروع کر دو. مولانا بہت باقی ہے قضا، کیسے کروں؟ ابھی شروع تو کر، اپنی طلب تو بتا. جو آدمی جو چیز شروع کرتا ہے نا وہ مکمل ہوتی ہے. میرے کو حافظ بننا ہے لیکن کیسے بنوں؟ ایک مرتبہ شروع تو کرو. شروع ہوگا تو 3 سال بعد آپ حافظ بھی ہوں گے. شروع ہی نہیں کریں گے تو حافظ کیسے ہوں گے؟ ایک شخص کو کار چلانی ہے، وہ سیکھنا ہی شروع نہیں کرتا تو خواب میں دیکھ کے تو دوسرے دن کار چلائے گا نہیں. سیکھنے والا ایک دن کار چلائے گا. اپنی نمازیں اتنی سب چھوٹی ہے اس کی قضا تو کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں 15-15 منٹ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہماری نماز بنا دیجئے، ہماری نماز جاندار بنا دیجئے، خشوع اور خضوع والی بنا دیجئے، آپ کے دھیان والی بنا دیجئے. ہمارا رکوع اچھا ہو، ہمارا سجدہ اچھا ہو، ہمارا نمازوں میں دھیان ہو. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
اس کا استحضار ہو. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ بہت بڑے ہیں اور آپ بڑی طاقت والے ہیں, آپ بادشاہ ہیں, ہم نے آپ سے محبت کی ہے اور ہمیں آپ کے پاس آنا ہے. ہمیں قبر میں آپ ہی کام آئیں گے, زندگی آپ نے دی ہے, آپ ہی کھلا رہے ہیں, آپ ہی پلا رہے ہیں, آپ ہی سب کچھ ہے, آپ ہی سارے خزانوں کے مالک ہے, ہمارا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں عزت آپ دیں گے, ہمیں راحت آپ دیں گے, ہمیں بڑا گھر آپ دیں گے, بار بار حج عمرے آپ کرائیں گے, ہمیں خوشیاں آپ دیں گے, ہمارے گھروں میں جنتی ماحول آپ بنائیں گے. اللہ سب کچھ تو آپ ہے, پھر ہم نماز میں آپ کے علاوہ کسی اور کے دھیان میں لگ جاتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما, نماز لمبی کوالٹی والی دھیان والی پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما, امت 100% نماز کی طرف آ جائے. اللہ اسے فیصلہ فرما, آج کی مجلس کی برکت سے ہماری نماز بنا دے, وضو میں کم پانی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, مسواک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما, یہ استحضار کے ساتھ کہ میرے گناہ دھل رہے اس طرح وضو کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز میں کھڑے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم قیام میں ہیں, سجدے کی جگہ دیکھیں تو اللہ ہم یوں سوچے آج زمین کے اوپر ہوں, ان قریب زمین کے نیچے ہوں گا. ہم رکوع میں ہوں تو یہ سوچے کہ پیر کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوگی. ہم سجدے میں ہوں تو ناک کی سیم دیکھے اور یہ سوچے کہ سب سے پہلے ناک ختم ہوگی قبر میں. ہم قاعدے میں ہوں تو سوچے اس طرح خالی گود ہے, خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاؤں گا. پیارے اللہ ہمیں استحضار کے ساتھ کوالٹی والی لمبی آپ کو پسند آ جائیں, آپ ہم کو دیکھ کے خوش ہو جاوے, آپ راضی ہو جاوے, آپ ہماری دنیا آخرت سوار دے. اللہ ہمیں ایسی کوالٹی والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ جیسی نماز عطا فرما, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز عطا فرما. اللہ ہماری نماز بنا دیجئے, ہمارے مسئلے حل فرما دیجئے. اللہ سنا ہے اعمال سنورتے تو حالات سنور جاتے, ہمیں اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرما. سنا ہے آخرت سنورتی ہے تو دنیا سنور جاتی ہے, اللہ ہمیں آخرت کو سنوار لینے کی توفیق عطا فرما. سنا ہے جو آپ سے صلح کر لیتا ہے اللہ آپ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتے ہیں, اللہ ہمیں آپ سے صلح کر لینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما, اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما, ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ اس عاجز کی آواز جہاں جہاں جا رہی ہے, جہاں جہاں پہنچ رہی ہے, جہاں جہاں سے لوگ سن رہے ہیں, وہ سب جگہ پر اللہ برکتیں عطا فرما. اس سب جگہوں والوں کی اللہ نماز جاندار فرما, سب جگہوں والوں کی اللہ دنیا آخرت بہتر بنا. اب کے بعد کے ہر رمضان فیملی کے ساتھ حرمین شریفین میں گزرے ایسے فیصلے فرما. یہ رمضان میں جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما. آگے ایک ایک منٹ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہم سب نے نیت کی ہے کہ روزانہ موت تک 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے, اللہ اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان میں قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں, نیت کرتے کہ اب انشاءاللہ پوری زندگی رمضان جیسی بنائیں گے, پوری زندگی قرآن زیادہ پڑھیں گے. اللہ پوری زندگی قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.